مجھے وہ کچھوا بننا منظور ہے جو آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا. مجھے وہ خرگوش بننا منظور نہیں ہے کہ جو خوش فہمی میں رہے گا اور خوش فہمی میں مار کھا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ایک سال کے اینڈ پہ اللہ کے فضل سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے BHUs جو 2500 سے زائد ہیں, صحیح, اس کے RHCs جو 300 سے زائد ہیں, ان کو ٹوٹل ریویمپ کر کے ان کی ہر چیز بدل کے دکھائیں گے. میں نے اپنی سیاست جو ہے وہ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا تھڑے سے کی ہوئی ہے. جی. تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اور الیکشن تو میں نے بہت بعد میں لڑے ہیں. کئی سال کے بعد میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. میں نے ایک ایک سٹیپ جو پارٹی کا بھی ہوتا ہے, بیسک ممبر کے بعد ایک ایک ونگ جو ہے, میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں, میں یوتھ کا ممبر رہا ہوں, تو ان تمام پورٹ فولیوز سے ان تمام پروسیس سے گزر کے آیا ہوں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں ان پٹ ہونا چاہیے. بینگ پولیٹیکل کیپٹن آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میری یہ خواہش ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جس کو ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا مقصود ہوتا ہے, وہ ڈے فرسٹ سے جب بچہ اسکول جائے تو اس کے دماغ میں گھسا دیے جائیں. اور جب وہ ایج ہوتی ہے, وہ لرننگ ایج وہ والی ایج ہوتی ہے کہ اس میں جو سیکھ لیتا ہے انسان, جو اس میں اپنے آپ کو اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے, وہ شاید اینڈ تک اس مائنڈ سیٹ پہ رہتا ہے. جی, FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں تنویر ملک, اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان تشریف فرما ہیں, آپ صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. خواجہ عمران نذیر صاحب کی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو گزشتہ چند ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل پنجاب میں خاص کر ہیلتھ کے حوالے سے ان کے پاس صوبائی وزیر کا عہدہ بھی رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے افیکٹو اور ایکٹیو رہے گزشتہ 10 سالوں میں. جب پنجاب میں ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات کی جاتی ہے, اب جب نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے تو دوبارہ آپ کو صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا جو قلمدان ملا ہے, آپ نے پھر سے اپنا کام شروع کیا, اور ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں لیکن بہت ایکٹیو ہیں, مختلف اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں, وزٹس کر رہے ہیں, اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خواجہ صاحب خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ملک صاحب. اور سب سے پہلے تو FM صحت زندگی آپ کے آنے سے پہلے یہ انیشیٹو لیا جا چکا تھا, اب آپ کے آنے کے بعد یہ جاری رہے گا. تو آج کی جو ملاقات ہے ہماری یہ طے کرے گی کہ یہ FM صحت زندگی کتنا آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلے تو اس انیشیٹو کے حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, فرسٹ آف آل تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ وہ بلڈنگز ہیں جہاں پر میں بہت آتا جاتا رہا ہوں, اور جب میں نے پہلا قدم آج یہاں رکھا تھا تو مجھے بڑی خوشگوار خیرت ہوئی تھی, اور میں نے ایمر میرے ساتھ تھا تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی ایمر ویل ڈن, ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کر دیا. پھر جب میری ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے تو ناؤ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ کہ جو ہے وہ گین جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں. اور جہاں تک بات ہے جی اس انیشیٹو کی, تو میں شاید 2018 میں جب میں جا رہا تھا تو اس انیشیٹو کو کرنا چاہتا تھا. کیونکہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس محکمے کا فاؤنڈر منسٹر بھی ہوں. مجھے اس محکمے کے پہلے منسٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے, اور علی جان خان صاحب اس وقت بھی پہلے سیکٹری ہیلتھ تھے, اور انہوں نے اور ہم نے مل کر اس تمام محکمہ کو ڈیولپ کیا تھا, اور نیا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا, نئی ہیرارکی تھی. شروع میں ڈائجسٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ جناب پہلے محکمہ صحت ایک ہی ہوا کرتا تھا اور سب کو ایک ہی محکمہ صحت کی عادت تھی, تو دو محکمہ صحت کی عادت ڈالنا بھی جو ہے وہ ایک کام تھا. آج اگر میں اسپیشلی FM صحت زندگی کے اوپر بات کروں تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے شاید جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لوگوں کو اویئر کرنا اور لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بچانا بیسکلی پرائمری کیئر کا کام ہی یہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنا کام کیا نہیں. اور اگر ہم لوگ شروع سے اس کام کو کر رہے ہوتے تو آج رزلٹس جو ہیں وہ اشاریے جو ہے وہ مختلف ہوتے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کا جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کرانا مقصود ہو تو لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں. لیکن اگر وہی ہم ان کو کچھ سال پہلے بیمار ہونے سے پہلے بچانا چاہیں تو ایک معمولی سا, میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سی انویسٹمنٹ ہے. تو اب ہمیں وہ رائٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہرحال کرنا ہوگی, اور اس انویسٹمنٹ کا ایک پارٹ جو ہے, جو مین پارٹ ہے وہ اویئرنیس ہے. اور FM صحت زندگی جو ہے اس کا جو مین میں سمجھتا ہوں ایجنڈا ہے وہ اویئرنیس ہی ہے. آپ جو تمام یہاں بیٹھتے ہیں, جو تمام دوست یہاں آتے ہیں, جو تمام ساتھی یہاں اپنا ٹائم دیتے ہیں, ان کا مقصد لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے, ان کا مقصد لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. ہم کب تک لوگوں کے گھر کے کولر جا کے ڈینگی میں صاف کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک لوگوں کو جا کے منت کرتے رہیں گے کہ خدا کے واسطے اپنے بچے کو بچانے کے لیے پولیو ڈراپس لے لو؟ ہم کب تک وہ کام
جو ہمارا نہیں ہے ہم زبردستی کرتے رہیں گے. تو لوگوں کو اب اپنا کام کرنا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ میرے بچے کی پولیو سے بیماری کا خطرہ ہے تو اس کی سب سے زیادہ فکر مجھے خود ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس کی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں سیوک سینس ہونی چاہیے ان چیزوں کی. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت جو ہے اب کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرے, حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کر کرے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو بہت ساری چیزوں کو پارٹ آف کریکولم بنانا پڑے گا. وہ ماضی میں سنگل نیشنل کریکولم کی باتیں کرنے والوں نے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا تو ضرور ٹھونس دیا بچوں کے نصابی کتب میں, لیکن معذرت سے جو ایجنڈا ٹھوسنا چاہیے تھا, جس کو ڈالنا چاہیے تھا, وہ ایجنڈا مجھے وہاں کہیں نظر نہیں آیا. ہم انشاءاللہ اپنے کریکولم کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں, اس میں پولیٹیکل باتوں کی بجائے پریکٹیکل باتیں شامل کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے میڈم چیف منسٹر سے, مریم نواز شریف صاحبہ سے خود یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کریکولم کی جو آپ کمیٹی بنائیں تو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوں اس میں ہمیں ساتھ بٹھائیں, تاکہ ہم اپنے ہیلتھ کے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز جو بچپن سے ہی بچے کے دماغ میں ہونے چاہیے. اگر بچہ کلاس 1 میں کلاس 2 میں پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, مجھے اپنے گھر کو کس طرح سے بڑے ہو کے صاف رکھنا ہے, اور مجھے کس طرح سے ان تمام معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. جب ہم رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فکس کر دیں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرے گھر کا جو کولر ہے اگر وہ اس میں پانی ہے تو اس کو خشک کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ میرے گھر کا کام ہے. تو پھر یہ ملک سدھرے گا, پھر یہ سسٹم جو ہے وہ آٹو پہ. خواجہ صاحب, آپ نے عام آدمی کی جو اویئرنیس اس کی بات کی. آپ کا جو آغاز ہوا ہے سیاست کا, لوکل گورنمنٹ سے آپ نے آغاز کیا ہے بطور کونسلر, اور پورے پروسیس کے تحت آپ آئے ہیں. 2001 کے دوران آپ نے الیکشن لوکل گورنمنٹ میں لڑے اور پھر کونسلر کے طور پہ آگے آئے. بطور عام آدمی جب آپ لوکل گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, کہ آپ اس وقت لگتا تھا کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے, آپ جب اس عہدے پر آپ پہنچے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ اس وقت لگتا تھا کہ عام آدمی کی جو مسائل ہیں ان سے آپ کو آگاہی تو ہے ظاہر ہے, لیکن اس وقت جو انفارمیشن تھی اور آج عام آدمی کی جو انفارمیشن, اس میں کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, میں نے اپنی سیاست جو ہے وہ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا تھڑے سے کی ہوئی ہے. جی. تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں, اور الیکشن تو میں نے بہت بعد میں لڑے ہیں, کئی سال کے بعد میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. میں نے ایک ایک سٹیپ جو پارٹی کا بھی ہوتا ہے, بیسک ممبر کے بعد ایک ایک ونگ جو ہے, میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں, میں یوتھ کا ممبر رہا ہوں, تو ان تمام پورٹ فولیوز سے, ان تمام پروسیس سے گزر کے آیا ہوں. تو مجھ جیسے جو سیاسی کارکن ہیں وہ خوش قسمت بھی ہیں کہ ان کو گراس روٹ لیول سے بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی بڑے خاندان کے آگے آنے کا موقع ملا. میں پچھلے 13 برس سے شہر لاہور کا اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. تو یہ سب بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی سے میں وابستہ ہوں, لوگ تو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہم عام لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے. ہماری پارٹی نے پریکٹیکلی مجھ جیسے بہت سارے درجنوں لوگوں کو آگے لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ گراس روٹ لیول سے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو بخوبی سمجھتے ہیں. میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اراکین اسمبلی کے کرنے کے نہیں ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, گلی محلے کے کونسلر کے کرنے کے ہیں, لیکن ہم زبردستی وہ کام کریں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو زیادہ شوق سے کر رہے ہیں جو ہمارے کام نہیں. جیسے ابھی پولیو کمپین کی آپ نے بات کی کہ اگر لوکل گورنمنٹ ہو تو لوکل نمائندے ہیں وہ زیادہ افیکٹولی یہ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. اگر آپ کی گلی کا کونسلر جو ہے آپ کے دروازے پہ نوک کرے گا, اور وہ آپ کا بزرگ بھی ہوگا, آپ کا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہوگا, آپ کو اس کی کوئی شرم حیا بھی ہوگی, بجائے اس سے کہ کوئی سرکاری عہدیدار آ کے آپ کا دروازہ نوک کرے تو آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو آپ جو کمفرٹ, جو سینس آف سیکیورٹی فیل کریں گے اپنے لوکل نمائندے کے ساتھ, وہ آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس کا کام ہے اس کو کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اور اب یہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ جس کا کام ہے وہی اس کام کو کرے. اور کمیونٹی پارٹیسپیشن کے بغیر میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ڈرائیو جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو ہمیں بیک وقت بہت سارے اینگل سے کام کرنا پڑے گا, ہمیں کیریکولم پہ بھی کام کرنا پڑے گا, ہمیں کمیونٹی پارٹیسپیشن پہ بھی جانا پڑے گا, ہمیں ڈیٹرنس بھی برقرار رکھنی ہوگی. ہم تمام اینگل سے کام کریں گے تو ہم ان ایشوز سے آگے نکلیں گے. پاکستان آج تک پولیو میں پھنسا ہوا ہے, ساری دنیا پولیو سے آگے نکل گئی ہے, تو ہم کب تک
جو ہے وہ نیچے سے پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آتے رہیں گے تو بس بہت ہو گئی, ہم نے اپنے ساتھ بہت ظلم کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے جو پچھلا ٹینیور تھا, میں اور سلمان رفیق صاحب رہے ہیں, ہم نے ایک دفعہ پنجاب کو پولیو فری کر دیا تھا اللہ کے فضل سے, لیکن چونکہ انفارچونیٹلی پنجاب کے بارڈرز نہیں ہیں, یہ ایک پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم کہیں بھی اس میں آ جا سکتے ہیں, تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ کٹل حقیقت ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں جب جو کیس نکلے تھے وہ ان کا سرا کہاں پہ جا کے نکلا تھا. میں کسی صوبے پہ بھی کوئی بلیم نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایٹ ونس تمام صوبے سنجیدگی کے ساتھ اپنے ایشوز کو ریڈریس نہیں کریں گے, چاہے وہ پولیو کا ایشو ہو, چاہے وہ اسپوریس ڈرگس کا ایشو ہو, چاہے وہ کوئی اور ایشو ہو, اس وقت تک پاکستان کو آپ ان تمام چیزوں سے فری نہیں کر سکتے. کرکولم کی آپ نے بات کی, کچھ دنوں پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر میں پنجابی زبان کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں. اب اگر ہیلتھ کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, جیسے ایف ایم صحت زندگی جو ہمارے چینل ہے, اس میں ایک پنجابی شو بھی ہم نے رکھا ہے اور سرائکی شو بھی ہوگا آگے جا کے, اور پوٹوہاری شو بھی, جو پنجاب کے لہجے ہیں, کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے جس زبان میں وہ ایزی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو کریکولم جب آپ ترتیب دیں گے, چاہے وہ صحت کے حوالے سے بھی ہو, تو کیا سب زبانوں میں دیں گے یا صرف اردو اور انگریزی میں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی جو کریکولم کمیٹی ہے یہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. میں تو اس میں صرف اپنے ان پٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں ان پٹ ہونا چاہیے. بینگ پولیٹیکل کیپٹن آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میری یہ خواہش ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جس کو ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا مقصود ہوتا ہے, وہ ڈے فرسٹ سے جب بچہ اسکول جائے تو اس کے دماغ میں گھسا دیے جائیں. اور جب وہ ایج ہوتی ہے, وہ لرننگ ایج, وہ والی ایج ہوتی ہے کہ اس میں جو سیکھ لیتا ہے انسان, جو اس میں اپنے آپ کو اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے, وہ شاید اینڈ تک اس مائنڈ سیٹ پہ رہتا ہے. یہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھا ہے. تو میں کسی پولیٹیکل ایجنڈے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی لیڈرشپ کا نام کو رٹانے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کو زندہ باد اور کسی کو مردہ باد کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں صرف اور صرف بیسک جو لائف سٹائل ہیں, چاہے وہ ٹریفک رولز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے معاملات ہیں, چاہے کوئی اویئرنیس کے معاملات ہیں, تو میری یہ خواہش ہے کہ اب ہمارا جو کریکولم ہو اس میں ڈے فرسٹ سے وہ تمام چیزیں آ جائیں جس میں لوگوں کو جوان ہوتے ہوتے روڈ سینس بھی آ جائے, لوگوں کو بڑے ہوتے ہوتے یہ پتہ ہو کہ مجھے پولیو کی ویکسین اپنے بچے کو پلانا کیوں ضروری ہے, اس کو کنونس نہ کرنا پڑے, وہ بچپن سے ہی کنونس ہو. تو یہ ایک لمبا سفر ضرور ہے, لیکن اگر ہم نے سفر کا آغاز کر دیا تو اس کو اللہ کے فضل سے ہم طے بھی کر لیں گے, اور پھر ان قریب وہ دن آ جائے گا کہ بہت ساری ڈرائیوز آپ کو کرنا نہیں پڑیں گی. اچھا, پارلیمانی سیکریٹری برائے ہیلتھ بھی آپ رہے ہیں اور اس کے بعد صوبائی وزیر صحت بھی رہے ہیں. یہ بتائیے, جب پنجاب یونیورسٹی پڑھ رہے تھے تو عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میڈیکل کالج سے پڑھ کے آئے جو منسٹر صاحبان ہیں, سیاستدان ہیں, انہیں ہیلتھ میں جانا چاہیے. آپ کا ہیلتھ سے کیسے کنیکشن ہوا, یہ بتائیے. ہمیں تو اس میں بھائی دھکا دیا گیا تھا. اچھا, میں بیسیکلی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بندا تھا, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں پارٹی میں سیکٹری انفارمیشن کے پورٹ فولیو پہ کام کرتا رہا ہوں. میں شہباز شریف صاحب کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں, اور میڈیا کے ساتھ میرا ایک بڑا قریبی دل کا رشتہ رہا ہے. لیکن پھر جب آپ کو جس کام کے لیے رکھ لیا جاتا ہے پھر آپ اس کام کو کرتے ہیں. تو میں اور خواجہ سلمان رفیق, خواجہ صاحب بھی جو ہیں بیسکلی انجینئر ہیں اور میں ہسٹورین ہوں. تو ایک ہسٹورین کا ہیلتھ منسٹر بننا شروع میں تو بہت عجیب لگتا تھا. ایون کہ ایک دن میں سی او کانفرنس کر رہا تھا تو مجھے ایک سی او نے کہہ دیا کہ سر یہ ہمارے ساتھ کیوں یہ زیادتی ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹری ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا, اور ہمارا جو منسٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا. تو یہ انیشیل دنوں کی بات ہے. تو جب میں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہا تھا اور ہم نے آخری فیئر ویل مجھے آج بھی یاد ہے فلیٹیز میں رکھی ہوئی تھی, تو ہم اپنی سی او کانفرنس بھی وہاں کیا کرتے تھے. تو علی جان صاحب اور میں دونوں نے اسی سی او ہیلتھ سے کھڑے کر کے پوچھا کہ آج آپ کا کیا خیال ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت چونکہ میں جا رہا تھا, اگر وہ میرے آنے پہ اپنا خیال بڑے دلیرانہ انداز میں بتا سکتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی ان کو ایسے ہی بتانا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آج سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ دونوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید کوئی ڈاکٹر ہوتا تو وہ بھی نہ کر سکتا. تو میرے لیے زندگی کا ایک اعزاز ہے. اور اس کے بعد اس محکمے کو ایک بہت سینئر ڈاکٹر نے لیڈ کیا, اور پھر میں کہنا نہیں چاہتا, پھر جو اس محکمے کا انہوں نے حال کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. دیکھیں بیسک وجہ کیا ہے, آج میں آپ کو بیسک وجہ بتاتا ہوں. جب آپ مجھے کوئی چیز بتانا چاہیں گے, کوئی انفارمیشن دینا چاہیں گے, تو میں آپ سے وہ انفارمیشن لینے کی بجائے اگر آپ کو یہ کہوں کہ بھائی مجھے نہ سکھاؤ, مجھے سب پتہ ہے, تو جس کو سب پتہ ہوتا ہے نا بھائی, اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارے بعد آنے والوں کا اور ہمارا فرق یہ تھا کہ ہم کہتے تھے نہیں مجھے بتاؤ, مجھے نہیں پتہ, مجھے سکھاؤ.
میں سیکھنا چاہتا ہوں. اور جو ہمارے بعد آئے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نہ سکھائے, مجھے سب پتہ ہے. اچھا, آپ سے پہلے جو صوبائی وزیر رہے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ میں اتنا پیسہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو اتنا پیسہ ملا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ وفاق کو پیسے واپس کیے گئے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. دیکھیں میں بڑے ادب سے عرض کروں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بالکل وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں معذرت سے نیت کی کمی ہے. اچھا, ہمارے لوگوں میں دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے روزی روٹی کمانے کے شعبے ہیں. اللہ نے ہر کسی کی روزی مختلف چیزوں میں رکھی ہے. ایک گورکن جو ہے اس کی روزی کسی کے گھر میں غم ہوتا ہے اور اس کی روزی ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہیلتھ کے لوگ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جو آتے تو اپنے کام پہ ہیں, آتے تو اپنی نوکری کرنے کے لیے ہیں, آتے تو پیسے لے کے اپنا کام کرنے کے لیے ہیں, لیکن ان کی اس نوکری میں اللہ نے خیر رکھ دیا. جب کوئی شخص صحت یاب ہو کے جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ میں نہیں کہتا, ہے تو قرآن شریف کہہ رہا ہے نا. تو ہیلتھ کے لوگ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پہ انسانیت کو بچانے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس اعزاز سے کام کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں کیسی خیر والی روزی دی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی معاملہ خراب ہوگا. یہاں پر ہم بایو میٹرک اٹینڈنس لگانے پہ اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے وارڈ میں گھسے نہ. یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں فیل کرتے ہیں. معذرت سے یہاں پر یونینز بن گئی ہیں, مافیاز بن گئے ہیں. آج آپ کسی کے ساتھ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو یونین پوری کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جناب کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا جو ہے وہ شاید سیکٹری کا نہیں یونین کا حق ہے. تو بھائی یہ اب نہیں چلے گا. اچھا صاحب, بڑی کلیئر بات ہے. پچھلے دور میں بھی ینگ ڈاکٹرز کے مسائل رہے اور دھرنے اور ہڑتالیں بھی ہوتی رہیں, تو آپ کا بیان تھا کہ دھرنوں اور ہڑتالوں کے ذریعے میں نہیں مانوں گا, ساتھ بیٹھنا پڑے گا. میرے ڈپارٹمنٹ کلچر ہے جب تک میں ہوں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی, مجھے اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا کہ مجھے اس کمرے سے باہر جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے. بظاہر تو 5 سال کا ٹینیور ہے. جب تک میں اس محکمے کا وزیر ہوں, دھرنا دے کے ہڑتال کر کے کوئی بات نہیں منوا سکے گا. صحیح. جس نے بات کرنی ہوگی اس کو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی, جس نے اپنا کو جائز مطالبہ پیش کرنا ہوگا اس کو بیٹھ کے پیش کرنا پڑے گا. اور کیو سے آؤٹ آف کیو بھی کچھ نہیں ہوگا. دھرنوں سے ویسی چڑ ہو گئی آپ کو؟ دیکھیں اس ملک کا بیڑا غرق اگر کسی چیز نے کیا ہے تو وہ ان دھرنوں نے کیا ہے. ہر شخص اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے, اپنے رائٹ کے لیے تو دھرنا دیتا ہے. جو ذمہ داری اللہ نے اس کو لوگوں کے رائٹس کی دی ہے, پہلے وہ اس کا اکاؤنٹیبل تو ہو, پہلے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو بتائے کہ مجھ پہ اگر پنجاب کے 12.5 کروڑ کے عوام کی ذمہ داری ہے تو کیا پہلے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنا حق مانگنے تو آ جاتا ہوں, لیکن میں لوگوں کا حق نہیں دیتا. لوگوں کا حق ہے کہ ان کو 24/7 BHU میں 24/7 ڈاکٹر ملے. یہ لوگوں کا حق ہے نا. تو اگر ڈاکٹر وہاں نہیں بیٹھتا اور وہ وہاں پر صرف آتا ہے اور حاضری لگا کے چلے جاتا ہے, تو پہلے وہ اپنا تو فرض ادا کرے. اپنے حق کی بات اب بعد میں ہوگی, لوگوں کا حق آپ کو پہلے. صاحب آتے جب آپ کی حکومت آئی تو ایک اجلاس کا انعقاد ہوا اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے اس کی سربراہی کی اور اس میں نئے انیشیٹو کی بات کی گئی ہے, 5 سالہ پلان کی بات کی گئی ہے. یہ فرمائے گا کہ جو سابقہ 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے, کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں جیسے ایک حکومت اس کو کنٹینیو کرتی ہے, لیکن نئی حکومت آ کے جو اچھے کام بھی ہوتے ہیں سم ٹائم ایسا سنا جاتا ہے کہ اسے روک دیا جاتا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں پچھلی گورنمنٹس کی, کیا اس کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں اللہ کرے کہ اچھی چیزیں ہوں, لیکن اپنا جو اچھی چیزیں, جو اچھے لوگ, جو اچھا سسٹم کسی نے بھی بنایا ہو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آج میں ابھی تمام اپنے جو ہمارے پروگرامز ہیں, جو پریونٹیو ڈپارٹمنٹس کے پروگرام ہوتے ہیں, ان کی آج میں میٹنگز لے رہا ہوں. مثال آپ کو دینے لگا ہوں, ہائپرٹائٹس کنٹرول پروگرام ایک آپ کے محکمے کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا. SDG 2030 گولز میں ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم 2030 تک ہیپیٹائٹس کو پاکستان سے ایلیمنیٹ کریں گے. اور اس پروگرام کو جس سنجیدگی سے چلانا شروع کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں کو دوائیاں گھر بیٹھے 6 ماہ کی ملتی تھیں, اسکریننگ جو ہے وہ بڑی وار فوٹنگ پہ ہو رہی تھی. پھر جو گورنمنٹ آئی انہوں نے اس پروگرام کو سرے سے بند کر دیا, پریکٹیکلی بند کر دیا, اور وہ پروگرام ردی کی فائلوں میں کہیں کھو گیا. آج قوم کو وہ ان کے 6 سال کون واپس کرے گا؟ آج وہ 6 سال 5 سال جو ضائع ہو گئے ہیں, جو 5 سال آپ نے کام کرنا تھا اور آپ نے لوگوں کو بچانا تھا اور آپ نے اس مہلک اور موذی بیماری سے پاکستان کو پاک کرنا تھا, آج آپ کو اس کے مزید 15 سال اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی اچھا انیشیٹو کسی کا بھی ہوگا, چاہے وہ ہمارا کوئی بدترین دشمن بھی ہے, اس کو سینے سے لگائیں گے, اس کو لے کر آگے چلیں گے. ایک اچھا انیشیٹو آپ کا تھا 2016-17 میں, اور بہت ساری خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی,
اور بیوٹی پارلرز کی جب بات کی جاتی ہے تو کروڑوں خواتین بیوٹی پارلرز جاتی ہیں اور لاکھوں خواتین کا روزگار جڑا ہوا ہے. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا 2016-17 میں کہ بیوٹی پارلرز کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور اسے انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے. وہ اس دور میں تو نہیں ہوا, تو کیا اس دور میں آپ کے اس پہ ہم نے اس وقت کافی کام کیا تھا. سعدیہ تیمور صاحبہ ہماری ایم پی تھیں, آج بھی وہ ہماری ایم پی ہیں. انہوں نے اس میں اپنا بیسک رول پلے کیا تھا, اور آج آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت جو میں نے جا کے میٹنگ کرنا ہے اس میں ایجنڈا یہی ہے. صحیح. اور ہم اس کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں. ہم اس کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے ڈراپ ہوا تھا. دیکھیں, ہم کسی کی عام ٹوسٹنگ کرنے نہیں جا رہے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کون سے پارلرز ایسے ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جہاں پر جو انسٹرومنٹس اور جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ ہیلتھ ہیزرڈ نہیں ہے, وہ آپ کی اسکن کو خراب نہیں کرے گا. تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس پروگرام میں انرول ہو, اور اس کے پارلر پہ, اس کے باربر شاپ کے باہر جو سٹیکر لگا ہو وہ سٹیکر لگا ہوگا جس میں کوئی بھی جو ہے بڑے آرام سے اندر آ سکتا ہے اور آ کے اپنا معاملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ انیشیٹو اور اس جیسے بے شمار انیشیٹوز جو ہیں وہ لے کر آگے چلیں گے. اور انڈسٹری کی بات جب میں کرتا ہوں تو میں بار بار یہ چیز کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک کی انڈسٹری سے پیار ہے, کیونکہ انڈسٹری وہ چیز ہے جو جب لگے گی تو یہ ملک سدھرے گا. آج ایک بات میاں نواز شریف صاحب نے تھوڑا سا پہلے کہی تھی کہ لوگ, بہت بات ہوتی ہے کہ لوگ جناب پیسہ لوٹ کے لوگ باہر لے گئے, یہ فلانا کام ہو گیا, الزامات بہت لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ملک میں انڈسٹری لگائے تو اس کو کم از کم ایک اسپیسیفک پیریڈ تک یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ پیسے کہاں سے آئے, کیونکہ اگر وہ پیسے باہر لے جائے گا تو پاکستان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اور اگر وہ ان سے انڈسٹری لگا لے گا تو کم از کم پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان کے لوگوں کی معیشت ٹھیک ہوگی. لیکن یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ جو عقل مند کو تو سمجھ آ سکتا ہے, لیکن جس کے دل میں بغض بھرا ہو اس کو یہ بات سمجھ نہیں. انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو اکوپمنٹ ہے, جو وہ ایکس رے کے اکوپمنٹس ہیں, ای سی جی کے اکوپمنٹس ہیں, مشینز ہیں, یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں, اس لیے ہمیں مہنگی ملتی ہیں. ایون جو میڈیسن ہمارے ہاں بنتی ہے اس کا بھی جو را مٹیریل ہے وہ بھی ہمیں منگوانا پڑتا ہے. یہ فرمائیے گا انڈسٹری کی آپ بات کریں تو ہیلتھ سیکٹر میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے کیا لاہے عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے ساری زندگی ہم نے امپورٹس پہ فوکس کیا ہے, ہم ایکسپورٹس نہیں کر سکے. تو یہی تو بات میں کر رہا ہوں, اگر ہم انڈسٹری لگائیں گے تو پھر ہم کوالٹی انڈسٹری پہ جائیں گے. آج تو ہماری بیسک نیڈز ہی ہمارے پاس نہیں ہیں, آج تو ہم لوکل چیز استعمال ہی نہیں کرتے. بڑے ادب سے میں عرض کروں, ہمیں بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم قوم بننے کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی پرانا پاکستان نکالتے ہیں, کبھی نیا پاکستان نکالتے ہیں, قوم تو ہم بن نہیں پاتے. کیا یہ اچھا ہو کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی لوکل چیز کو جو ہے وہ یوز کریں گے. میں آج سے کوئی 25 سال پہلے ایران گیا تھا. جب میں ایران گیا, میں تقریباً کوئی 20-22 دن ایران میں رہا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ ایرانی قوم کیسے بنے ہیں. وہ امپورٹڈ پانی نہیں پیتے, وہ امپورٹڈ گاڑیاں استعمال نہیں کرتے, وہ لوکل گاڑی استعمال کرتے ہیں, لوکل پانی پیتے ہیں, لوکل چیزیں استعمال کرتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ایران اپنی جو انڈسٹری ہے اس میں خود کفیل ہو گیا ہے, اور ہم لوکل چیز کو جو ہے بات تو ہم بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بڑا پیار ہے. کوئی لوکل چیز ان کو دکھا دو, کہتا ہے اس کو پرے پھینک دیں یار, کوئی امپورٹڈ چیز دکھائیں. تو ہمیں بھی تو اپنے رویے کو سوچنا چاہیے. ہم سر سے لے کے پاؤں تک امپورٹڈ چیزیں پہنیں اور بات ہم پاکستانی. یہ عوام تو یہ کہتی ہے نا کہ اوپر سے آغاز ہونا چاہیے. حکومت میں شامل لوگ وزراء جب باہر کی چیزیں, پانی بھی کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پانی بھی فوراً پیتے ہیں اور برانڈز بھی پہنتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ لوگوں سے سٹارٹ ہونا ہے, پھر عوام تک جائے گا. لوکل چیزیں آپ لوگوں نے بھی تو استعمال کرنی ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں, بڑے عرصے سے ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مولوی بھی چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یا اللہ اس ملک پہ لا الہ الا اللہ کا, محمد رسول اللہ کا نظام نافذ ہو, دین اسلام کا نظام نافذ ہو. کہتا ہے نا, آپ کبھی بچپن اسی نعرے کو سنتے گزرا, آج بھی ہم یہ بات سنتے ہیں. مجھے ایک چیز کا جواب دیں, ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں یا جو باہر لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم سب یہ ارادہ کر لیں آج ابھی اور اسی وقت کہ یار میں نے اپنے گھر کی چار دیواری جس میں مجھے کوئی آ کے تنگ نہیں کرتا, میرے گھر میں میرے فیصلے چلتے ہیں, میں نے اپنے گھر کی چار دیواری میں وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو کیا مجھے کوئی روکنے آ رہا ہے؟ تو اگر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے تو ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے نا, تو کون روکتا ہے؟ ہمارا ڈرامہ ہے,
ہم بیسکلی ایک ڈرامے باز قوم ہے. بعض رات سے کسی کو اگر برا لگے تو بیسکلی ہم منافق قوم بن چکے ہیں. ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتے. ہم میرٹ چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, لیکن ہم اس طرح کا میرٹ چاہتے ہیں کہ جب میری باری آئے تو میرا کام ہو جائے, لیکن سامنے والا جو اس کا کام میرٹ پہ ہونا چاہیے. ہم 5 فروری کو اپنے بچوں کے ماتھوں پہ کفن کی پٹیاں باندھ کے یوم کشمیر کی ریلی میں جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اور گھر آ کے چھٹی انجوائے کرنے کے لیے انڈین مووی دیکھتے ہیں. تو جس قوم کے سٹارز انڈین ہیرو ہوں, جس قوم کا وین جو ہے وہ کچھ اور ہو, میں آج انڈیا کی حمایت میں بات کروں گا تو مجھ پہ فتوے لگ جائیں گے, لیکن کون لوگ ہیں جو انڈین موویز نہیں دیکھتے؟ کون لوگ ہیں جو ایشوریا رائے اور سلمان خان کو پسند نہیں کرتے؟ تو جب تک ہم ڈبل سٹینڈرڈ قوم رہیں گے اس وقت تک ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب, ہیلتھ سیکٹر کی طرف آتے ہیں. اب انشاءاللہ امید ہے کہ 5 سال ہوں گے آپ کے پاس, تو یہ بتائیے گا کہ اگلے 5 سال میں آپ پنجاب میں صحت کے سیکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں اپنی وزارت میں؟ دیکھیں, ہم 5 سال کا پروگرام کوئی نہیں لے کر آئے, ہم مہینوں کے مطابق پروگرام لے کر آئے ہیں. نہیں دیکھیے وجہ ہونا یقین تے دلاؤ ہمیں 5 سال رہنا. نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے 5 سال. اگر میں یہ سوچ لوں کچھوے اور خرگوش والی سٹوری میں کہ جناب کچھوا تو بڑی آہستہ دوڑے گا تو میں تو ذرا 5 منٹ لگاؤں گا تو اس سے آگے نکل جاؤں گا, تو بھائی مجھے وہ کچھوا بننا منظور ہے جو آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا. مجھے وہ خرگوش بننا منظور نہیں ہے کہ جو خوش فہمی میں رہے گا اور خوش فہمی میں مار کھا جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اس 1 سال کے اینڈ پہ اللہ کے فضل سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے BHUs جو 2500 سے زائد ہیں, صحیح, اس کے RHCs جو 300 سے زائد ہیں, ان کو ٹوٹل ریویمپ کر کے ان کی ہر چیز بدل کے دکھائیں گے. تبدیلی کا نعرہ اس قوم نے بہت سنا ہے, لیکن جو اصل تبدیلی گراؤنڈ پہ ہے وہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب کے دور میں ہیلتھ میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے لا کر دکھائی تھی. انشاءاللہ ابھی بھی ہم لیڈ لیں گے, اور ہمارے صوبے کے دور دراز دیہات میں بھی جو BHU ہے وہ آپ کو اس 1 سال کے اندر اندر ایسی خوشگوار حیرت دے گا کہ آپ بینگ پاکستانی, بینگ شہری آف پنجاب, اس پہ پرائڈ فیل کر سکیں گے. تو یہ ایک پہلی بات میں نے آپ سے کی ہے. ہم اپنا کینسر ہاسپٹل لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم جو کارڈک یونٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے پاس ہماری ٹائم لائنز جو ہیں وہ کوئی 5 سال والی نہیں ہے. ہماری ٹائم لائنز جو ہے وہ ہر سال والی ہے. ہر سال نیا ٹارگٹ لیں گے, اچیو کریں گے, اور اگلے سال میں جائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل, دعا کرتے ہیں ہم کہ یہ سارے جو آپ کے پلان ہیں مکمل ہو, اور پنجاب کے عوام کو ہیلتھ کی جو فیسلٹی جو آپ اتنے سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, تو اس کا ثمر جو ہے ان سالوں میں ملے. اور یہ بھی امید کریں گے کہ پولیو دوبارہ سے ختم ہو جائے پنجاب سے اگلے چند سالوں میں, اور ڈینگی کے حوالے سے بھی یہی ہماری خواہشات ہوں گی کہ آپ جس طرح ماضی میں آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور اسے کافی حد تک قابو پا لیا تھا جب آپ وزیر تھے, تو نیکسٹ بھی ایسا رہے گا. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب تشریف لانے کے لیے. جی ناظرین, خواجہ عمران نذیر صاحب صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.